قرآن مجید کو بغور پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات جاننے کو ملتی ہے کہ جہاں رب العالمین نے اہل ایمان کو اللہ کی ذات پر بہت زیادہ بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی ہی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسباب تھوڑے ہوں، اگر آپ کے پاس ذرائع اور ریسورسز بہت تھوڑی ہوں، تب بھی آپ ان کو اپنائیں، کیونکہ اصل تو رازق اللہ رب العالمین ہیں۔ آپ کے اسباب سے فرق نہیں پڑتا ہے، آپ اسباب اپنائیں، وہ آپ کو دینے والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر فتوكل على الله إنك على الحق المبين۔ محترم سامعین کرام، آج انشاءاللہ جو موضوع خطابت رہے گا وہ ہے توکل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توکل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے موضوع کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ قرآن مجید کو بغور پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات جاننے کو ملتی ہے کہ جہاں رب العالمین نے اہل ایمان کو اللہ کی ذات پر بہت زیادہ بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی ہی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور باقاعدہ ایسی تقریباً 7 آیات ہیں جہاں پر واضح الفاظ میں رب العالمین نے اپنے نبی کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ نمل کی آیت نمبر 79 ہے، رب العالمین کا ارشاد ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ پر توکل کیجئے، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ اللہ پر اعتماد کیجئے۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ واضح حق کے اوپر ہیں، بے شک آپ واضح حق کے اوپر ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مخالفین آپ کی بہت مخالفت کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کی باتیں نہیں مان رہے ہیں، اہل کفر آپ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو آپ یہ تمام حالات دیکھ کر بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں، آپ بالکل بھی نا امید نہ ہوں، بلکہ آپ ایک کام کیجئے۔ وہ کام کیا ہے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کیجئے، آپ اس کی ذات پر اعتماد کیجئے۔ کیوں؟ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ حق کے اوپر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو یا نہ جانے آپ کچھ غلط کام کر رہے ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، صرف
رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کریں، کیونکہ آپ کو حق ملا ہوا ہے اور آپ حق پر چل رہے ہیں۔ اس طرح کے تقریباً 6 آیات اور ہیں جہاں پر رب العالمین نے صاف طور پر اپنے محبوب نبی کو خود پر بھروسہ کرنے پر ابھارا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آخر توکل اور بھروسہ کہتے کسے ہیں، اسے جان لیا جائے تاکہ موضوع کی مزید وضاحت ہمارے سامنے آ سکے۔ چنانچہ مشہور امام ہیں امام ابن رجب رحمہ اللہ، یہ بیان فرماتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہوتا ہے صدق اعتماد القلب علی اللہ عز وجل باستجلاب المصالح ودفع المضار من امور الدنیا والآخرہ۔ کہتے ہیں توکل بولتے ہیں دل سے سچائی کے ساتھ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لینا۔ توکل کیا ہے؟ دل سے اور سچائی کے ساتھ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لینا۔ کس چیز میں؟ فی استجلاب المصالح، جتنے بھی خیر کے کام ہیں، جتنے بھی مفید اور فائدے مند کام ہیں، ان کاموں کو حاصل کرنے میں، ودفع المضار، اور جتنے بھی نقصان دہ چیزیں ہیں ان چیزوں کے دور کرنے میں، اب چاہیں وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں۔ تعریف کیا آئی کہ دل کے ساتھ سچائی کے ساتھ فائدے حاصل کرنے میں اور نقصانات کے دور کرنے میں رب العالمین پر بھروسہ کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ اعتماد ہے اور یہ توکل ہے۔ اب چاہیں یہ فائدے اور نقصانات دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، یعنی آخرت میں جو نقصانات ہونے والے ہیں ان سے بچنے کے لیے رب کا سہارا لینا، یہ بھی کیا ہے؟ توکل ہے۔ اور جو دنیاوی نقصانات ہیں ان سے بچنے میں بھروسہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ توکل علی اللہ ہے۔ یہ توکل کی تعریف ہے۔ سامعین، اگر ہم لوگ احادیث کو بغور پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات جاننے اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل پر ابھارا ہے اور اتکال سے منع کیا ہے۔ جانی بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل پر ابھارا ہے اور اتکال سے منع کیا ہے۔ اب اتکال کیا ہوتا ہے؟ اتکال کا مطلب یہ ہے کہ انسان جائز اور ضروری اسباب کو چھوڑ دے، جو بھی حاجات ہیں، جو بھی وسائل ہیں، ان کو مکمل چھوڑ دے اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، اسے بولتے ہیں اتکال۔ چنانچہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل پر تو ابھارا ہے لیکن اتکال سے منع فرما دیا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے صحابی رسول معاذ ابن جبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق اللہ علی العباد، اللہ رب العالمین کا بندوں پر کیا حق ہے؟ ما حق اللہ علی العباد، اللہ رب العالمین کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ان یعبدوہ، کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ ٹھیک، اب دوسرا سوال ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر تو بندوں کے کیا حق ہیں اللہ رب العالمین پر؟ لہذا آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ رب العالمین کی ہی عبادت کرے اور جو بھی بندہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے تو اللہ کے اوپر یہ بندوں کا حق ہے اللہ یعذب، کہ وہ ایسے لوگوں کو بالکل بھی عذاب نہ دے، ویسے لوگوں کو بالکل بھی عذاب نہ دے۔ یعنی کیا بیان فرمایا آپ نے کہ جو انسان صرف اللہ کے یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور بالکل بھی شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ کے اوپر اس کا یہ حق ہے کہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اب غور سے بات سنیے، جب حضرت معاذ یہ بات سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ابشر بہ الناس، کیا میں اتنی عظیم خوشخبری لوگوں تک نہیں پہنچا دوں؟ خوشخبری کیا ہے؟ کہ جو بھی انسان صرف اللہ کی عبادت کرے گا، یعنی اس کے پاس توحید ہوگی،
تو اسے عذاب نہیں ملے، کیا میں اس بڑی خوشخبری کو لوگوں تک نہیں پہنچا دوں؟ آپ کہتے ہیں لا تبشرہم فیتکلوا، اے معاذ یہ خوشخبری آپ لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ کیوں؟ جب لوگ سنیں گے کہ محض توحید کی بنیاد پر نجات ہو جاتی ہے، جب لوگ سنیں گے کہ صرف عقیدے کی درستگی پر نجات ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ اعمال سے پیچھے ہوتے جائیں گے، فیتکلوا، تو وہ اسی خوشخبری پر بھروسہ کر لیں گے۔ یعنی کیا بات سیکھنے کو ملی؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر منع فرما دیا کہ اگر آپ کو ایسی خوشخبری دی جا رہی ہے، اگر آپ کو ایسا علم مل رہا ہے جس علم کے ملنے کے بعد آپ اسباب نہیں اپنائیں گے، آپ ذرائع کو چھوڑ دیں گے، آپ کوشش نہیں کریں گے، تو آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ عمل صالح بھی کریں، آپ اچھے کام بھی کریں اور اپنے عقیدے کو بھی درست کریں۔ اگر دونوں باتیں ہوں گی تو آپ نے توکل بھی کیا ہے اور آپ نے اسباب کو بھی اپنا لیا ہے۔ تو کیا بات سیکھنے کو ملی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا ہے کہ ہم اتکال نہ کریں، اسباب کو بالکل درکنار نہ کر دیں اور صرف اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ آپ نے ہمیں اس بات سے منع فرما دیا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات اور پیش کروں، لوگ نہ جانے کیوں تقدیر کا سہارا لے کر اسباب اور کوشش کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے، جب سب کچھ مکتوب ہے، جب رب العالمین نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، تو آخر کوشش کی ضرورت کیا ہے؟ محنت کیوں کی جائے؟ اسباب کیوں اپنائے جائیں؟ ایک نکتہ بتاؤں میں آپ لوگوں کو، بہت اہم بات ہے، ذرا غور سے بات سنیے گا۔ انسان جس تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کو نہیں اپناتا، اللہ رب العالمین نے اسی تقدیر کو ایک سبب سے لکھوا دیا ہے۔ غور سے بات سنیے، انسان جس لکھے ہوئے پر، جس تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کو نہیں اپناتا، کوشش نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے اسی تقدیر کو ایک سبب یعنی قلم سے لکھوا دیا ہے۔ جبکہ مجھے بتائیے، کیا لکھوانے کے لیے رب العالمین کو قلم کی ضرورت ہے؟ وہ سبحان ہے، اس کی ذات پاک ہے، اس کی کمی نہیں کہ وہ اس کے پاس پین ہو تبھی لکھ پائے گا، نہیں، اللہ رب العالمین اس ضرورت سے بالکل بے نیاز ہے، لیکن اس نے پھر بھی ہماری تقدیر کو لکھوانے کے لیے قلم کو حکم دیا۔ یعنی اس نے ہمیں یہ اشارہ دیا کہ اے میرے بندوں، جس تقدیر پر بھروسہ کر کے آپ اسباب چھوڑ رہے ہو، ہم نے آپ کی وہی تقدیر ایک سبب یعنی قلم سے لکھوائی ہے، تاکہ آپ لوگ کوشش بھی کریں اور اس پر بھروسہ بھی کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں اسباب بھی ہوں اور ہمارے یہاں کیا ہو؟ کوشش بھی ہوں۔ خیر، تو پہلی بات کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتکال سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ آپ اسباب بھی اپنائیں اور اس پر توکل کریں، اور ساتھ ہی آپ نے ہمیں اس بات کا اشارہ بھی دے دیا کہ دیکھیے، اگر آپ کے پاس اسباب تھوڑے ہوں، اگر آپ کے پاس ذرائع اور ریسورسز بہت تھوڑی ہوں، تب بھی آپ ان کو اپنائیں، کیونکہ اصل تو رازق اللہ رب العالمین ہیں۔ آپ کے اسباب سے فرق نہیں پڑتا ہے، آپ اسباب اپنائیں، وہ آپ کو دینے والا ہے۔ چنانچہ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اے لوگوں، اگر آپ اللہ رب العالمین پر ویسے ہی توکل کرنا شروع کر دیں، اگر آپ اللہ رب العالمین پر ویسے ہی بھروسہ کرنا شروع کر دیں جیسے بھروسہ اور توکل پرندے کرتے ہیں رب العالمین پر، تو انعام کیا ملے گا؟ لرزقکم کما یرزق الطیر، تو رب العالمین آپ کو ویسے ہی رزق دے گا، رب العالمین آپ کو ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ اور کیسے دیتا ہے روزی؟ آگے سے کرے، تغدو خماصا، جب وہ صبح کو اپنی گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، ان کا پیٹ بھرا نہیں ہوتا ہے، وَتَرُوحُ بِطَانًا، لیکن
ان کو اللہ کی ذات پر ایسا توکل ہے، انہیں اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ ہے کہ جب وہ شام میں اپنے گھروں اور گھونسلوں پر آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث توکل کی بنیاد ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ توکل کی بنیاد ہے۔ مطلب اگر ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ پر ویسا ہو جائے جیسا بھروسہ پرندوں کا ہے تو رب العالمین ہم پر بہت انعام کرنے والا ہے۔ اب ایک بات سوچئے، کیا پرندوں کے پاس بہت کچھ ہے کمانے کے لیے؟ کیا پرندوں کے پاس بہت کچھ ہے کرنے کے لیے؟ کیا پرندوں کے پاس بہت کچھ ہے کھانے کے لیے؟ نہیں، ان کے پاس بہت تھوڑے اسباب ہیں، ان کے پاس بہت تھوڑے اسباب ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے، وہ انہی تھوڑے اسباب کو اپناتے ہیں۔ رب العالمین اس پر ان کو کیا دیتا ہے انعام کہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ دیا کہ لوگوں، اگر آپ کے پاس اسباب تھوڑے بھی ہوں، اگر آپ کے پاس ذرائع بہت تھوڑے ہوں تو آپ پریشان نہ ہوں، اس پر بھروسہ کریں۔ آپ کیا سوچیں، یہ اسباب تو محض ایک کوشش ہے، اصل سراہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ آپ کوشش کرتے جائیے، اگر اس سے ایک میری کوشش قبول ہو گئی اس کے یہاں تو وہ مجھے انعام دے دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے ہمیں ابھارا کہ اسباب تھوڑے ہی ہوں مگر آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے اور ان کو اپنائیے اور ان سے پیچھے نہ ہٹیے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین، توکل کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام متوکل بھی رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا نام کیا رکھا تھا؟ متوکل، اور باقاعدہ یہ نام ایسے ہی تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ اور متوکل بولتے ہیں اسے جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہو، جسے جتنا مل جائے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے، اور باقی تکلیفوں کے موقع سے وہ صبر کرتا ہے اور مشقتوں کا سامنا کرتا ہے۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ متوکل، رب العالمین پر بھروسہ کرنے والا۔ یہی وجہ ہے، یہ آپ کا توکل ہی تھا کہ ایسے بہت سارے موقع ہیں، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا اعلیٰ نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اور جب غزوہ احد مکمل ہو جاتی ہے اور مسلمان واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، ایک مقام تھا حمراء الاسد۔ جب مسلمان اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع ملتی ہے۔ اطلاع کیا ملتی ہے؟ کہ ابو سفیان اور اہل کفر اور شرک تمام لوگ دوبارہ سے جنگ کا سامان تیار کر رہے ہیں، اور اب ان کا ارادہ ہے کہ اب دوبارہ حملہ کرنے کے لیے جائیں گے تو اب کی بار جانے کے بعد مسلمانوں کا مکمل صفایا کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ اس بات کو مزید سمجھیے کچھ اور باتوں سے۔ دیکھیے، جیسے ہی مسلمانوں کو یا کسی بھی انسان کو جنگ کی اطلاع ملے کہ بھائی جنگ ہونے والی ہے، حالات بہت سخت ہو رہے ہیں اور لڑائی کا موقع آنے والا ہے، تو ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ تخریب زیادہ کرتی ہے بالمقابل تعمیر کے، یعنی جنگ میں بربادی زیادہ ہے بالمقابل آبادی کے۔ بچے یتیم بن جاتے ہیں، عورتیں بیوہ بن جاتی ہیں، انسان اپنے کاروبار سے دور ہو جاتا ہے اور اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ یعنی انسان کو جنگ بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ہاں بھائی غزوہ احد کے موقع سے یہ لوگ آ رہے ہیں اور ہمیں جنگ کرنی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، منافقین نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ سامنے جو کفار تھے وہ تھے 3000 اور شروعات میں مسلمان تھے 1000۔ یہ منافقین جب میدان جنگ پر پہنچ گئے تو وہاں سے یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے کہا تھا مدینے میں رکیے اور وہاں پر جنگ کریں گے، مگر آپ میدان میں آئے ہیں، لہذا منافقین اپنے 300 لوگوں کے ساتھ چلے گئے۔ مسلمان کتنے بچے؟ 700۔ دو تکلیفیں ہو گئیں،
تیسری تکلیف، عین غزوہ احد کے موقع سے جب یہ چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کچھ صحابہ کو ایک درے پر بٹھا دیا تھا۔ آپ 50 صحابہ کرام ہیں، آپ کو یہاں پر رہنا ہے کہ اگر دشمن پیچھے سے حملہ بھی کرے تو آپ ان کے لیے کافی ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے کیا سوچا کہ اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے، کفار ہار رہے ہیں، تو وہ اس درے کو چھوڑ کر نیچے آ جاتے ہیں اور کفار پیچھے سے آ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ 3 تکلیفیں ہو گئیں۔ چوتھی تکلیف، ان تمام وجوہات کی وجہ سے تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ بھی تھے، جن کا مسئلہ ہوا تھا، جن کی ناک وغیرہ کو بری طریقے سے کاٹ دیا گیا تھا۔ یعنی اس جنگ میں تکلیف کے بعد تکلیف، تکلیف کے بعد تکلیف آ رہی ہے۔ اب جب یہ جنگ مکمل ہو جاتی ہے اور مسلمان واپسی کا ارادہ کر رہے ہیں اور حمراء الاسد پر پہنچ گئے ہیں، تو اب دوسری اطلاع مل رہی ہے کہ یہی کافر لوگ دوبارہ سے آ رہے ہیں، اور اب پلاننگ کیا ہے کہ اب کی بار جا کر مسلمانوں کا مکمل صفایا کر دیں گے اور ان کا مکمل خاتمہ کر دیں گے۔ ایک اور تکلیف آ گئی، دیکھ رہے ہیں، تکلیف کے بعد تکلیف، تکلیف کے بعد تکلیف۔ مسلمان پریشان ہونا چاہیے تھا ان کو، خاص کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان تمام حالات میں بھی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جتنی کوششیں ہو جائیں، لوگ خوب کوشش کر لیں، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی آپ سوچئے آپ کا توکل کتنا عظیم تھا کہ سارے اسباب آپ کے خلاف ہیں، حالات آپ کے خلاف ہیں، آپ پریشان ہیں، ڈپریسڈ ہیں، آپ پر پریشانی آ رہی ہیں، بٹ آپ پریشان نہیں ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے میرے لیے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ کفار دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے اور وہ راستے ہی سے پیچھے ہو گئے۔ یہ توکل کا نتیجہ تھا۔ اور آگے بڑھتے ہیں سامعین، اس کے علاوہ بہت سارے موقع ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے کہ ہم لوگ وہاں پر اپنے توکل کو پیدا کریں اور اللہ پر خوب بھروسہ کیا کریں۔ میں صرف چند کا ذکر کر دوں۔ سب سے پہلے سوتے وقت حکم ہے کہ جب آپ لوگ سو رہے ہوں اس موقع سے آپ اللہ پر خوب توکل کریں اور خوب بھروسہ کر لیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی آپ بستر پر جایا کریں تو ایک دعا پڑھ لیا کیجیے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری جانب متوجہ کر لیا ہے، وفوضت امری الیک، اور اے اللہ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے ہیں، میں نے تجھ پر بھروسہ کر لیا ہے اور اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیے ہیں، ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا چہرہ تیری جانب کر لیا ہے، والجأت ظہری الیک، اور میں نے اپنی پیٹھ کو تیری جانب متوجہ کر لیا۔ ایسے ہی آگے بھی اور دعا ہے۔ اب آپ سوچئے دعا کے ان تمام الفاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بات سکھا رہے ہیں کہ آپ جب سونے جایا کریں تو اللہ پر خوب بھروسہ کر لیا کریں۔ الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ میں تیری جانب متوجہ ہو رہا ہوں اور میرے جتنے بھی معاملات ہیں میں تمام معاملات تیرے حوالے کرتا ہوں اور تیرے سپرد کرتا ہوں۔ کیا یہ توکل نہیں ہے؟ یہ بالکل توکل ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، جب انسان کے پاس غریبی کے حالات آ جائیں، جب اس کے پاس کھانے کو نہ بچے، جب وہ فاقے کا شکار ہو جائے، اس موقع سے آپ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم تب بھی رب العالمین پر بھروسہ کیا کریں۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من نزلت بہ فاقہ، جس شخص کو فاقہ، بھوکمری اور غریبی اس پر اترتی ہے، فانزلها بالناس، لیکن اس بھوکمری کے موقع سے وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان سے شکایتیں کرتا ہے اور ان سے کچھ پانے کی امید کرتا ہے، لم تسد فاقتہ، آپ بیان فرماتے ہیں ایسے انسان کی غریبی اور اس کی بھوکمری ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اور وہیں دوسری طرف جس انسان پر بھوکمری اترے، اس کے یہاں غریبی آ جائے، فانزلها باللہ، لیکن وہ اللہ کے پاس جاتا ہے
اس کے پاس روتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے کہ ہاں وہ میرے لیے کافی ہے، وہ ان حالات کو دور کرے گا، تو آپ بیان فرماتے ہیں فیوشک اللہ برزق عاجل او آجل، تو قریب ہے رب العالمین ایسے بندے کو جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اس موقع سے اسے جلد ہی رزق دے دے یا کچھ دیر بعد رزق دے، مگر رب العالمین اس کو رزق ضرور دے گا۔ کیا بات سیکھنے کو ملی؟ جب کھانے کو نہیں ہو اس پر بھروسہ کیجئے، اس پر توکل کیجئے، وہ آپ کو دے گا، دیر سویر مگر ضرور آپ کو دینے والا ہے۔ دو موقع ہو گئے۔ تیسرا موقع کہ جب آپ لوگ مصیبتوں کا شکار ہوں، جب آپ پر تکالیف آ رہی ہوں، آپ بہت پریشان ہوں، اس وقت بھی آپ رب پر بھروسہ کیا کریں۔ چنانچہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں دعوات المکروب، جو انسان پریشان ہو، جس پر تکلیف اتری ہوئی ہو، وہ انسان یہ دعا کیا کرے اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، میں پریشان ہوں، مجھ پر تکلیف ہے مگر میں پریشان نہیں ہوں، اللہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے۔ اور آگے ہے فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک جھپکنے کی مدت تک بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر دینا، یعنی تو مجھے اپنی رحمت سے دور کر دے، تو مجھے اپنے فضل سے دور کر دے، ایسا بالکل مت کرنا پلک جھپکنے کی مدت تک بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا اور اپنی رحمت سے دور مت کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ توکل ہے کہ جب آپ پریشان ہوں تو بالکل بے فکر نہ ہو کہ بھائی کیا کروں میں، نہیں، آپ یہ کریں وہ ذات میرے لیے کافی ہے اور مجھے اس کی رحمت کی امید ہے۔ ایسے آخری موقع جہاں پر آپ نے ہمیں توکل پر ابھارا ہے وہ ہے گھر سے نکلتے وقت، کہ جب بھی آپ گھر سے نکلا کریں تو رب العالمین پر بھروسہ کیا کریں۔ چنانچہ ابو داؤد کی ہی حدیث ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگ گھر سے نکلیں، یا کوئی انسان جب گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، دعا کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے ذات سے میں شروع کرتا ہوں، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر کہیں سے طاقت اور قوت ملتی ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے ہدیت، آپ کو ہدایت مل گئی ہے، ہدیت، آپ کو ہدایت مل گئی ہے، وکفیت، اور آپ کے لیے کافی ہو گیا ہے، ووقیت، اور آپ کو بچا لیا گیا ہے، اور آپ کو بچا لیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب شیطان یہ دعا سنتا ہے بندے کی جانب سے فتنحا لہ الشیطان، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اتنے میں دوسرا شیطان بولتا ہے کہ ارے تم نے ایسے انسان کو کیسے چھوڑ دیا، اور آپ کے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو گیا کہ اس نے یہ دعا پڑھ لی اور اسے ہدایت مل گئی اور وہ آپ کے شر سے بچا لیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے حکم دیا کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور وہی ہمیں قوت دینے والا ہے۔ تو یہ وہ کچھ موقع ہیں جہاں پر آپ نے ہمیں توکل پر ابھارا ہے۔ بس آخری بات پیش کر دوں، سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں توکل آ جائے، اگر ہم رب پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں تو ہمیں فائدہ کیا ملنے والا ہے؟ ہمیں فائدہ کیا ملنے والا ہے؟ چنانچہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ آیت بالکل عام ہے اور زندگی کے ہر موقع پر اپلائی ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو انسان بھی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، جو انسان بھی اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، تو ہونے کیا والا ہے؟ فَهُوَ حَسْبُهُ، رب العالمین اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی۔ اب سوچئے اگر کوئی بہت پاورفل انسان بولے آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو ہماری ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر وہ ذات کہہ رہی ہے جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ پاورفل اور طاقتور ہے۔ حکم کیا ہے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، جو اللہ پر اعتماد کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہونے والا ہے۔ حالات آپ کے مخالف ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، کھانے کو نہیں ہوں، مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے کافی ہونے والا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ
تو ہم تمام کو تیری ذات پر مکمل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم توکل میں بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں تیری ذات پر مکمل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے دین سے بہت دور ہیں، تو ہمیں اپنے دین سے قریب کر لے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے دین سے قریب کر لے۔ اے اللہ ہمارے یہاں تیرے دین کا شوق باقی نہیں رہا، اے اللہ تو ہمارے یہاں اپنے دین کا شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس وقت مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، مظلوم ہیں، بدحال ہیں، اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ بطور خاص ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جو بھی ہمارے بھائی بیمار ہیں اور کیسی بھی ان کو بیماری لاحق ہے، تو ان تمام کو شفاء کاملہ، عاجلہ، دائمہ اور نافعہ نصیب فرما دے۔ اور اے اللہ جب تک ہمارے یہاں جان باقی ہے تو ہمیں توحید اور ایمان پر باقی رکھ، اور اے اللہ جب تو ہمیں اپنے پاس بلائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔